السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک کا آغاز ہو گیا ہے اور یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کل جمعے کے روز تو بہت احتجاج کیا گیا پورے ملک میں۔ اسپیشلی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کے پی کے میں عوام بھرپور انداز سے نکلی گھروں سے اور انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے بھرپور قسم کا احتجاج کیا۔ اچھا، یہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا انٹرسٹنگ جو سین ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اچانک جو ہے پنجاب حکومت نے پورے پنجاب میں دفعہ 144 جو ہے نافذ کر دی اور اس کے بعد جو ہے کل جو ہے جو لوگ نکلے، پھر بھی اس کے باوجود جمعے کی نماز کے بعد جو ہے کل کافی لوگ جو ہے احتجاج کے لیے نکلے، کافی پکڑ دھکڑ بھی ہوئی، لیکن 7 دن کے لیے پنجاب حکومت نے پورے صوبے میں دفعہ 144 نافذ کر دی۔ اس کے بعد کل جو ہے اپوزیشن لیڈر جو ہے قومی اسمبلی میں عمر ایوب صاحب نے اس کے اوپر سخت تنقید کی اور کہا کہ ہم نے جب احتجاج کی کال دی تو فوراً ہی پنجاب گورنمنٹ نے دفعہ 144 پورے صوبے میں نافذ کر دی۔ اور اس کے بعد جو ہے عمر ایوب اور جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے یعنی کہ سنی اتحاد کونسل کے جو ممبرز ہیں، ایم این ایز ہیں، آج انہوں نے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کیا بھرپور قسم کا۔ اب دیکھیں ایک چیز جو ہے نا، میں آپ لوگوں کو ایک بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کافی زیادہ نا یہ اسلام آباد میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ عمران خان کو 5 سال کے لیے اندر ہی رکھا جائے۔ اب 5 سال اندر رکھنے کے لیے کوئی ایسا مقدمہ تو ہونا چاہیے جس میں ان کی سزا جو ہے 5 سال تک ہو، اور وہ کیس ایک ہی تھا جس کے اوپر سب کی امید تھی، وہ تھا سائفر کا کیس۔ حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کو اڑا کے رکھ دیا، لیکن اب جو ہے گورنمنٹ وہ اپیل میں چلی گئی سپریم کورٹ میں۔ کل جو ہے بیسیکلی اڈیالہ جیل کے اندر القادر کے کیس کی سماعت ہوئی۔ اب یہ کیس ہے جس کے اوپر امید کافی لوگ جو ہے لگا رہے، اور دوسرا جو ہے عدت میں نکاح کا کیس ہے۔ اب اس کیس میں اتنی جان ہی نہیں ہے کہ جس میں خان صاحب کی سزا جو ہے نا وہ ٹھہر سکے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس دن اس کیس کا فیصلہ سنایا جانا تھا 29 مئی کو، اگر خاور مانیکا صاحب کو امید ہوتی نا ذرا سی کہ یہ فیصلہ ان کے حق میں آ جائے گا تو وہ کبھی بھی اس دن عدالت کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار ہی نہ کرتے، لیکن ان کو اس چیز کی امید ہی نہیں تھی کہ اوپر سے فیصلہ اور تگڑا آ جائے گا کہ جب یہ دوسری عدالت میں منتقل ہوا ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ عدت میں نکاح کے کیس کو 10 دن کے اندر اس کا فیصلہ سنایا جائے، اور اگر کوئی بھی یہ دونوں پارٹیز میں سے کوئی بھی اگر اس کی اپیل میں جاتی تو 1 مہینے میں اس کا فیصلہ آنا ہے۔ تو 5 سال خان صاحب کو اندر رکھنے کے لیے کوئی ایسا کیس ہونا چاہیے جس میں ان کی سزا ہو 5 سال۔ اب یہ جو تحریک شروع ہو گئی ہے، اب یہ خان صاحب کی رہائی کی تحریک ہے کہ خان صاحب کو جیل سے نکالا جائے۔ کیونکہ یہ جتنے بھی مقدمے خان صاحب کے اوپر بنائے گئے تھے اور جتنی مقدموں میں ان کی ضمانت ہو گئی ہے، ان کی سزا معطل ہو گئی، تو اب اس چیز سے یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ سارے مقدمے جعلی بنائے گئے تھے۔ اور یہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان کی جب بھی جیل میں صحافیوں سے گفتگو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ان سارے کیسز کا سامنا کروں گا کیونکہ مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ میں نے کوئی غلط کام ہی نہیں کیا۔ اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہوتا تو میں بھی باقیوں کی طرح ڈیل کر کے اس ملک سے باہر چلا جاتا۔ وہ بندہ اس وجہ سے ابھی تک ڈٹا ہوا ہے کیونکہ وہ اس چیز کے اوپر قائم ہے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور میں نے اپنی گورنمنٹ کے اندر بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے مجھے ذرا سا بھی ڈر ہو تو میں باقیوں کی طرح ڈیل کر کے ملک سے باہر چلا جاؤں۔ تو یہ تحریک جو اصل میں شروع ہوئی ہے تو یہ کافی زیادہ اب تو بلکہ میڈیا کے اوپر بھی یہ بڑی بات شروع ہو گئی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو 5 سال کے لیے اندر رکھا جائے۔ اور اب یہ جو دیکھیں جو کے پی کے میں عوام نکلی ہے اور پنجاب میں بھی اسپیشلی نکلی ہے، آپ اس چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ اس ٹائم تک دیکھیں جن لوگوں کا یہ پلان تھا نا کہ خان کو اندر رکھ کے اور یہ ساری عوام اس کو بھول جائے گی، آپ بلیو کریں جب سے عمران خان جیل کے اندر گیا ہے اس کی پاپولیرٹی کا گراف اتنا اوپر چلا گیا کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور اس کی پاپولیرٹی کا اگر کسی نے حساب لگانا ہے تو یہ 8 فروری کا الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں کہ کیا صفایا پھیرا۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی پارٹی نے اتنی بری طرح کسی کو شکست نہیں دی جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو میں اپنے ہر ولاگ میں ایک بات کرتا ہوں
کہ کسی کے اوپر کانٹا لگانا یا ریڈ لائن لگانے کا اختیار صرف عوام کے پاس ہے. عوام کسی کو ختم کر سکتی ہے, عوام کے علاوہ کوئی بھی کسی کو ختم نہیں کر سکتا. اور اس کی سب سے بڑی مثال اگر آپ نے دیکھنی ہو تو ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھ لیں. پھانسی ہو گئی لیکن آج بھی سندھ کی عوام اور پورے پاکستان کی عوام آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کرتی ہے. سیاستدان کبھی بھی ختم نہیں ہوا کرتے. قومیں ان لیڈرز کو یاد رکھتی ہیں جو عوام کے لیے کچھ ایسا کر کے جاتے ہیں, قوم ساری زندگی ان کو یاد کرتی ہے. اور یہی دیکھ لیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں. عمران خان جیل میں چلا گیا تو ختم ہو گیا, جیل میں گیا اس نے باقی کو ختم کر کے رکھ دیا. کتنے لوگوں کی تو سیاست ختم ہو گئی. اگر میں آپ کو ادھر نام گنوانے بیٹھوں تو نامور سیاستدانوں کی سیاست ختم ہوئی ہے اس الیکشن کے اندر. تو ہمیشہ ایک چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ عوام جس بندے کو منتخب کرتی ہے, جس لیڈر کو منتخب کرتی ہے, اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اگر آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو ملک کبھی بھی آگے نہیں چل سکتا اور عوام کی جو مشکلات ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی. اور یہی پاکستان میں ہو رہا ہے. اور یہ جو تحریک شروع ہوئی ہے عمران خان کو جیل سے نکالنے کی, یہ تحریک ختم نہیں ہونی ہے. میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں, جو لوگ یہ سوچتے ہیں تحریک ختم ہوئی, تحریکیں کبھی ختم نہیں ہوتی. اور سب سے امپورٹنٹ جو مجھے پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی لگتی ہے کہ آپ ایک چیز دیکھیں کہ پورے پاکستان کا میڈیا دیکھ لیں, حکومت کے لوگوں کو دیکھ لیں کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف والوں نے ایسی اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے کہ وہ خان صاحب سے مل کے آتے ہیں, کوئی بات کرتے ہیں, صبح سے لے کے شام تک, اگلے دن تک, شام ڈیلی وہ ساری سیاست عمران خان اور اڈیالہ جیل کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے. سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان کا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, جتنے حکومت کے لوگ ہیں ان کی گفتگو دیکھ لیں, ساری عمران خان کے ارد گرد گھوم رہی ہے یہ سیاست. تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم ختم کر چکے ہیں. ختم اس طرح نہیں ہوا کرتے. پاکستان میں بہت نامور ایسے بھی لوگ آئے ہیں جن کو لوگ اب جانتے بھی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ کہ انہوں نے کبھی بھی عوام کے لیے کچھ ایسا نہیں کیا جس کی وجہ سے عوام یا قوم اس کو یاد رکھتی. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو عمران خان جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں اپنا نام لکھوا چکا ہے. پاکستان کی عوام اسے نہیں بھول سکتی, پاکستان کی عوام اسے کبھی بھی نہیں بھولے گی. اس ٹائم یوتھ نے عمران خان کو ایسے پکڑا ہوا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس بندے کو ادھر تک آنے کے لیے 26 سال لگ گئے محنت کرتے ہوئے. اور جس بندے نے 26 سال محنت کی ہو تو وہ اتنی آرام سے ختم نہیں ہوا کرتا. جس بندے نے جد و جہد کی ہو, نیچے سے اوپر آئے ہو, اسٹرگل کی ہو, مارے کھائی ہو, وہ بندے ایسے ختم نہیں ہوتے. تو یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے عمران خان اتنی دیر جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. جو کہتے تھے کہ 2 دن نہیں گزارے گا, 1 سال ہو گیا جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اور اب یہ جو اب تحریک سٹارٹ ہوئی, یہ آپ دیکھتے جائیے گا, یہ آہستہ آہستہ اگلے سٹیپ پہ جانا شروع ہوگی. پھر جلسے دیکھیے گا, پھر جلوس دیکھیے گا, پھر بڑے بڑے آپ جلسے دیکھیے گا. یہ حکومت کے خلاف جلسے سٹارٹ ہوں گے اور اس کے اندر باقی پارٹیز بھی آنا شروع ہو جائیں گے. اور یہ میں سب سے امپورٹنٹ آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ اچک زئی صاحب خان صاحب کے ساتھ ڈٹ گئے ہیں, اس سے کوئی بڑی بات نہیں ہے. مولانا صاحب کو بڑی منانے کی کوشش ہو رہی ہے, لیکن مولانا صاحب کنفیوز ہے کہ میں کدھر جاؤں, کیونکہ وہ بھی شاید اب سمجھ چکے ہیں کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد کہ یار عوام جس کے ساتھ کھڑی ہے اسی کا ہی پلڑا بھاری ہے. تو اس لیے مولانا صاحب بھی ابھی کنفیوز ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے. اور عمران خان صاحب کی سب سے کل بھی صحافیوں کی ان سے ملاقات ہوئی ہے, اور عمران خان صاحب ابھی بھی ایک بات کرتے ہیں کہ میں بڑا پرسکون ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے جتنی دیر انہوں نے اندر رکھنا ہے مجھے رکھ لیں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اور ایک چیز یاد رکھیے گا, میں آج آپ کو بتا دوں, عمران خان نے آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, اس نے جیل سے باہر ضرور آنا ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا, وہ جس دن جیل سے باہر آئے گا
آپ کو وہ عمران خان پرانے والا نظر نہیں آئے گا, وہ لیڈر عمران خان نظر آئے گا آپ کو. تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں نئی خبروں کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.